اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورسک جماعت عالی اول مضمون مختارات سبق نمبر 2۔ اس سے پہلے سبق میں آپ مختصراً اس فن کا تعارف پڑھ چکی ہیں، جبکہ آج کے سبق میں آپ مصنف کا تعارف پڑھیں گی۔ نام و نسب: آپ کا نام علی اور کنیت ابو الحسن ہے، لیکن آپ علی میاں کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے والد کا نام مولانا حکیم سید عبدالحی رحمہ اللہ ہے۔ آپ کا پورا نام سید ابو الحسن علی بن حکیم سید عبدالحی ندوی رحمہم اللہ ہے۔ ولادت باسعادت: علی میاں رحمہ اللہ نے 6 محرم 1333 ہجری بمطابق 1914 اس دنیا میں آنکھ کھولی۔ آپ کا آبائی گاؤں تکیا کلا رائے بریلی ہندوستان میں ہے۔ خاندانی پس منظر: آپ ایک علمی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کے والد گرامی بر صغیر کے اصحاب فضل و کمال میں سے ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف تھے، مثلاً نزہۃ الخواطر، الثقافۃ الاسلامیہ فی الہند، ایام تہذیب الاخلاق اور گل رانا وغیرہ آپ کی مشہور تصانیف ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ جن کا نام سیدہ خیر النساء ہے، قدرت نے ان کو ماں کی صفات کے ساتھ ساتھ ادبی ذوق میں سے بھی وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ آپ اپنا تخلص بہتر استعمال کرتی تھی، جو کہ یقیناً آپ کی شخصیت کی مکمل عکاسی کرتا تھا۔ ان کی تصانیف میں ذائقہ اور حسن معاشرت بہت مشہور و معروف ہے۔ جو بچہ ایسے علمی خاندان کا چشم و چراغ ہو، اس کی تربیت جس انداز میں ہونی چاہیے اسی انداز میں آپ کی تربیت ہوئی۔ آپ نے بھی اپنی تربیت کرنے والوں کو مایوس نہیں کیا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت: آپ کی ابتدائی تعلیم تو دراصل ماں کی گود سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ نمازوں کی پابندی، تلاوت قرآن کا شوق، دینی علوم سے خاطر تعلق، انگریزی میں حد سے زیادہ انہماک سے بچاؤ، اغیار کے اطوار و گفتار سے اجتناب، کبر و نخوت سے اجتناب، دوسروں کی حقارت اور ان کی اظہار ثانی سے بچنا، یہ آپ کی ابتدائی تعلیمات ہی کا اثر تھا۔ اسی طرح اخلاق حمیدہ سے لگاؤ بھی آپ کی ابتدائی تعلیمات میں شامل تھا، مگر علمی خاندان کے چشم و چراغ ہونے کی حیثیت سے کسب علم بھی آپ پر لازم تھا۔ آپ نے جن اساتذہ سے علم حاصل کیا وہ اپنے زمانے کے ماہر فن اور یکتائے روزگار تھے۔ عربی تعلیم مولانا عرب خلیل صاحب رحمہ اللہ سے حاصل کی۔ اپنے ایک قریبی رشتہ دار مولانا عزیز الرحمن سے ابتدائی کتابیں نحو میر، میزان وغیرہ پڑھی۔ فارسی کتابیں بوستان وغیرہ اپنے عم محترم یعنی اپنے چچا سید محمد اسماعیل رحمہ اللہ سے پڑھی۔ خوشخطی، حساب اور اردو وغیرہ کی مشق ماسٹر محمد زمان سے کی۔ اپنے برادر کبیر یعنی اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر سید عبدالعلی رحمہ اللہ سے انگریزی اور عربی میں استفادہ حاصل کیا۔ علامہ تقی الدین سے بھی علم حاصل کیا۔ دیوان نابغہ انہی سے پڑھا۔ عربی ادب کی تدریس کے اصول بھی انہی سے حاصل کیے۔ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ سے ندوہ میں تدریس کے دوران فلسفہ قدیم پڑھ کر یونانی فلسفے سے آگاہی حاصل کی۔ تفسیر قرآن میں آخری پارے حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے جانشین حضرت مولانا عبید اللہ رحمہ اللہ کے شاگرد رشید خواجہ عبدالحی فاروقی رحمہ اللہ سے پڑھے۔ یہی پہلی بار آپ نے حضرت لاہوری رحمہ اللہ کا تذکرہ سنا اور اتنے گرویدہ ہوئے کہ ان سے علم بھی حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ دارالعلوم دیوبند میں حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے حدیث، شیخ الادب مولانا اعزاز علی رحمہ اللہ سے فقہ اور قاری اصغر علی رحمہ اللہ سے تجوید پڑھی۔ ندوہ میں طالب علمی کے دوران مولانا حیدر حسن خان سے صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم، سنن ابی داود اور جامعہ ترمذی حرفاً اور سبقاً پڑھی اور انہی سے بیضاوی اور منطق کے اسباب بھی باضابطہ پڑھیں۔ سلوک و طریقت: حضرت لاہوری رحمہ اللہ سے آپ کی واقفیت تو ہو چکی تھی، لیکن پہلی باضابطہ ملاقات مئی 1929 میں ہوئی۔
دوسرے سال 1930 میں دوبارہ حاضر ہو کر مستقل وقت لے کر سورہ بقرہ کا شروع کا حصہ پڑھا۔ پھر 1931 میں حجت اللہ البالغہ کے درس میں شریک ہوئے اور خوب استفادہ کیا۔ حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس دوران آپ کے دل میں حضرت سے اصلاح و تربیت کے مستقل تعلق کا جذبہ پیدا ہوا تو ان سے درخواست کی۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ میرے شیخ غلام محمد صاحب سے بیعت حاصل کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ انہی کے پاس تشریف لے جائیں۔ چنانچہ آپ رحمہ اللہ نے ایسا ہی کیا اور حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب سے بیعت ہوئے اور ایک گہرا اثر لے کر واپس آئے۔ ادھر تفسیر کے اسباق میں حضرت لاہوری رحمہ اللہ سے تعلق بڑھتا گیا اور شفقت و محبت میں بھی اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ حضرت لاہوری رحمہ اللہ نے آپ کو اپنی خلافت عطا فرمائی۔ آپ خود ہی بیان فرمایا کرتے تھے کہ اگر مولانا احمد علی صاحب سے میری ملاقات نہ ہوتی تو میری زندگی اچھی یا بری بہرحال موجودہ زندگی سے مختلف ہوتی اور شاید اس میں ادب و تاریخ اور تصنیف و تالیف کے سوا کوئی ذوق اور رجحان نہ پایا جاتا۔ خدا شناسی، کم سے کم خدا طلبی کا ذوق، خدا کے نام کی حلاوت، مردان خدا کی محبت، اپنی کمی اور اصلاح و تکمیل کی ضرورت کا احساس انہی سے مجھ میں بیدار ہوا۔ مسلک: حضرت رحمہ اللہ کا مسلک حنفی تھا۔ ندوہ میں آپ کے بڑے استاذ حضرت مولانا حیدر حسن صاحب تھے جو کہ پکے حنفی عالم تھے۔ امام اعظم رحمہ اللہ سے ان کی محبت و عقیدت اور مذہب حنفی سے لگاؤ عقیدے کی حد تک پہنچا ہوا تھا، حتیٰ کہ بعض اوقات امام اعظم رحمہ اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے۔ حنفی مذہب کو اقرب الی الحدیث سمجھتے اور ثابت بھی کیا کرتے تھے، ساتھ ساتھ حدیث کی ضرورت اور حجیت کے بھی قائل تھے، اور یہی ان کا اعتدال والا راستہ تھا جو علی میاں رحمہ اللہ میں منتقل ہوا۔ چنانچہ مولانا رحمہ اللہ یعنی مصنف رحمہ اللہ پکے حنفی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ وسیع الذہن رہے، لیکن یہ وسعت عمل بالحدیث کی ان شکلوں تک نہیں پہنچی ہوئی تھی جو آج کے غیر مقلدین نے ایجاد کر رکھی ہے۔ ان کی وسعت ذہنی کی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ بھی ہوا، بعض لوگوں کو یہ وہم بھی ہوا کہ یہ غیر مقلدین کی طرح ہے، لیکن یہ محض ایک مغالطہ تھا اور حضرت پر ایک بہتان تھا۔ آپ آخری عمر تک پکے حنفی ہی رہے۔ ادبی زندگی کا آغاز 1937 تک آپ کا مطالعہ علمی میدان تک ہی زور و شور سے جاری رہا، لیکن اس کے بعد تفسیر و حدیث تاریخ و ادب کے دائرے سے باہر نکلا اور اس میں آپ کے مددگار معاون آپ کے بڑے بھائی اور آپ کے مربی ڈاکٹر سید عبدالعلی تھے۔ وہ چونکہ عربی رسائل و اخبارات کے بے حد شوقین تھے، اس لیے ان کے پاس عربی کے رسائل و اخبارات کا بہت بڑا ذخیرہ ہوا کرتا تھا۔ مولانا نے ان کی مدد سے اخبارات پڑھنے شروع کیے۔ رفتہ رفتہ تعبیر و اظہار خیال کی وہ قدرت آپ کو یا وہ مہارت آپ کو نصیب ہوئی جو کسی اور کتاب سے حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد آپ رحمہ اللہ نے مضامین لکھنا شروع کیے۔ 1932 میں ندوہ سے عربی رسالہ الضیاء نامی شائع ہونا شروع ہوا تو اس نے حضرت کے ادبی ذوق کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کا کام دیا۔ اس سے آپ کے قلم میں سیلانی پیدا ہوئی۔ عالم عرب کے رسائل سے جہاں آپ کو ادبی ذوق کی چاشنی ملی، وہیں پوری دنیا کے حالات سے آگاہی بھی حاصل ہوئی، جس کی وجہ سے نظر و فکر میں وسعت پیدا ہوئی اور ہندوستان کی محدود فضا سے نکل کر عالم اسلام اور اس کے مسائل و تحریکات میں دلچسپی کا سامان پیدا ہوا۔ تب آپ نے سیاسی تحریکات کا مطالعہ بھی شروع کیا۔ اس سلسلے میں مولانا آزاد کے الہلال کے ولولہ انگیز مضامین، علامہ اقبال کی حیات بخش شاعری اور مولانا محمد علی جوہر کی پرجوش تقریروں کو سنا۔ بالخصوص اسلام کے خلاف مغربی طاقتوں کی صف آرائیوں کو دیکھا تو آپ کے ذہن کی ساکن فضا پر ایک موج چلی اور بعض خوابیدہ فطری صلاحیتیں بیدار ہوئیں۔ اردو کی سب سے پہلی آپ کی باقاعدہ تصنیف۔ ان حالات میں جب کہ ملک پر انگریز کا قبضہ تھا،
اسلام کے ایک پہلو کے خلاف، وہ پہلو جہاد تھا، ایک پہلو کے خلاف جو ایک مخصوص لابی کام کر رہی تھی، اس کی ضرورت تھی کہ اسلام کے اس پہلو کو اجاگر کیا جائے۔ چنانچہ آپ کی سب سے پہلی تصنیف سیرت سید احمد شہید اس وقت منظر عام پر آئی جب کہ آپ اپنے عمر کی صرف 16 بہاریں دیکھ چکے تھے۔ اس کتاب میں آپ نے ان کی زندگی کے ہر پہلو کا انسانی وسعت کے مطابق خوب احاطہ کیا اور ان کے جہادی کارناموں کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ یہ ایک ایسی کتاب تھی کہ جس نے بر صغیر کے ایک بڑے خلا کو پر کر دیا، بہت سارے غیرت مند اور حساس انسانوں کو بے چین و مضطرب کر دیا۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں جو خطوط آئے، انہوں نے آپ کو محدود تدریسی ماحول سے نکال کر وسیع دعوتی میدان میں لا کھڑا کر دیا، جس کی وجہ سے اس سال پورے ملک کا دورہ کیا تھا آپ نے، اور کام کرنے والے تمام اکابرین سے ملاقاتیں کی، جن میں مولانا الیاس رحمہ اللہ اور مولانا عبد القادر رحمہ اللہ قابل ذکر ہیں۔ معاصرین میں آپ کا مقام، آپ کو آپ کے ہم عمر علماء، داعیان اور مصنفین پر اس لحاظ سے بھی برتری حاصل ہے کہ آپ کی پوری زندگی علم و عمل، تقویٰ و دیانت اور قول و فعل کی جامعیت کی مثال تھی۔ آپ کی تحریرات کا اساس کیا تھا؟ تو اس کے متعلق آتا ہے کہ حضرت کی تالیفات و تصانیف کا بنیادی مقصد چونکہ دعوتی فکر ہے، اس لیے 1994 میں حکومت ترکی نے آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کے اعزاز و اکرام میں ایک عالمی کانفرنس منعقد کی، جس میں عرب و عجم کے علماء داعیان نے اپنے اپنے مقالے پیش کیے۔ ڈاکٹر یوسف قرضاوی کا مقالہ رکائز الفقہ الدعوہ عند العلامہ ابی الحسن ندوی قابل ذکر ہے۔ اس میں انہوں نے آپ کی دعوتی فکر کو 20 اساسی و بنیادی نکات پر مبنی قرار دیا۔ ڈاکٹر یوسف قرضاوی اپنے ایک دوسرے مقالے فقہ الدعوہ عند العلامہ ابی الحسن میں یوں تحریر کرتے ہیں کہ مولانا کی 7 خصوصیات قابل رشک ہیں، اور وہ یہ ہے: داعی دین کی صفات سے ان کا متصف ہونا، مواقع کا حصول و استعمال، عقل و حکمت سے سرفرازی، عقل و حکمت سے آراستہ ہونا، وسعت مطالعہ اور کثرت معلومات، ادبی صلاحیت اور بصیرت، مرد مومن کے اخلاق و کردار سے متصف ہونا، صحیح اسلامی عقیدے سے مزین شخصیت۔ لہٰذا یہ آپ کی وہ 7 خصوصیات ہے جس کو یوسف قرضاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا تھا، جو کہ قابل رشک ہے۔ آپ کی ممتاز تصنیفات یا تصانیف: عربی کی سب سے پہلی باضابطہ تصنیف ماذا خسر العالم ہے، اور اردو کی سب سے پہلی تصنیف سیرت سید احمد شہید ہے۔ حضرت سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ آپ کو اپنی کتابوں میں سب سے زیادہ محبوب کون سی کتاب ہے؟ فرمایا فضیلت تو السیرۃ النبویہ کو حاصل ہے، ویسے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین ہے، جس نے عالم عرب میں ہمارا سب سے پہلے تعارف کرایا، عام و خاص تمام حلقوں میں محبوب ہوئی، اور پھر فضیلت کے حامل سیرت سید احمد شہید ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی دیگر تصانیف کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، وہ بھی مشہور ہیں، جن میں سے چند یہ ہے: انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، کاروان زندگی، مذہب و تمدن، اسلامی بیداری کی لہر پر ایک نظر، دستور حیات، تاریخ دعوت و عزیمت، کاروان مدینہ، السیرۃ النبویہ، نقوش اقبال، 15ویں صدی ماضی و حال کے آئینے میں، حیات عبد الحی، اور مختارات من ادب العرب، جو کہ اس نصاب میں یا آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ آپ کی وفات 1333 ہجری بمطابق 1914 میں آنکھ کھولنے والے علمی خاندان کے چشم و چراغ، زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی سے ہمکنار ہونے والے، علمی و عملی میدان میں امت کے فکر مند پیشوا، امیر کارواں، دنیائے ادب کے بے تاج بادشاہ،
ہزاروں لاکھوں انسانوں سے خراج عقیدت و تمغائے حسن کارکردگی پانے والے علی میاں رحمہ اللہ نے بالآخر اپنی تمام منازل طے کرنے کے بعد 22 رمضان 1420 بمطابق 31 دسمبر 1999 کو زندگی کی 85 بہاریں دیکھ کر داعی اجل کو لبیک کہہ دیا، اور آپ کی وفات موت العالم کا منظر واضح طور پر پیش کر رہی تھی۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ یہ مختصراً مصنف رحمہ اللہ کا تعارف تھا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اور جو سبق سنا وہ ضرور یاد کر لیجئے اور اپنے کراسات میں نوٹ بھی کر لیجئے۔